جمیل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز علماء کرام اور دیگر عزیز طلباء اور دیگر حضرات، یہ آج ایک دینی ادارہ جو حفظ قرآن کا کام کرتا ہے، اس دینی ادارے کا قیام اس گاؤں برہان میں کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے محترم قاری محمد بشیر صاحب دعوت برکاتہم عرصہ دراز سے یہاں یہ دینی ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ پہلے یہ اندر کام کرتا تھا، اب یہ باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس دینی ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج وہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے، آپ حضرات کے سامنے ان کی دستار بندی کی جائے گی تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم اس دینی ادارے کی اگر تعاون کرتے ہیں، جنہوں نے زمین دی، مسجد بنانے میں معاونت کی، دینی ادارے کی تعمیر میں حصہ لیا، طلباء کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا صدقہ جاریہ اس شکل میں اللہ پاک قبول فرمائے کہ آج 12-13 طلباء کرام آپ کے سامنے اللہ کی کلام کی حفظ کی تکمیل کر کے اس دینی ادارے سے آج وہ فارغ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور وہ طلباء کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کے حفظ کی برکت سے ان تمام خاندانوں میں اللہ مزید برکات عطا کرے اور ان حافظ بچوں کو اللہ اپنے قرآن پاک کا عالم بنا دے تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو۔ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ کا نزول میں آپ کے سامنے ذرا کروں، پھر اس کا حصہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کل 63 برس ہے، 60 سال سے اوپر 3 اور کچھ ماہ، جس میں آپ نے نبوت کی زندگی 23 سال کی زندگی، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے نبوت کی زندگی میں، یعنی 53 سال آپ نے مکے میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ کی زندگی سالانہ ہے، بہت مشقتیں آپ نے برداشت کی اور مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک طاقت کے استعمال کے ساتھ چند جنگیں ہوئی اور 10 سال کے قریب عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ نے کامیابیاں عطا کی۔ ان کامیابیوں کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، ان قربانیوں کے پیچھے شہادتوں کا خون ہے، ان قربانیوں کے پیچھے صحابہ کرام کے بچوں کا کام آنا ہے، صحابہ کرام کے مال کا کام آنا ہے۔ 10 سال کے قریب عرصہ میں اسلام کو تمکین حاصل ہو گئی مدینہ میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری میں ایک حج آخری فرمایا۔ حضرت نے ایک ہی حج فرمایا اپنی زندگی مبارک میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کا بڑے رحم و کرم ہے، بہت لوگ حاجی ہیں۔ میدان عرفات جہاں حج کی سب سے بڑا فرضیہ
ادا کیا جاتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور جبل رحمت آپ جاتے ہیں نا، وہاں پتھر کھڑے ہیں، اور جبل رحمت کے قریب حضرت اپنی اونٹنی پر سوار تھے. یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے نازل کی. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجموعہ صحابہ کرام کا ہے. کتنا مجموعہ ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں مورخین 2 لاکھ آدمی، 2 لاکھ کے قریب آدمی. کچھ محدثین کرام میں سے کم تعداد بناتے ہیں. 12 جتنی تعداد بھی ہو، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی آپ کے ساتھ ہیں، اکابر صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اور اردا گرد کھڑے ہیں. اور سرور کائنات نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا. قرآن پاک کو میں نے مکمل کر دیا. دین کی شکل قرآن میں جو موجود ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہیں پوری کی پوری دے دی. اور تیسرا جملہ، 3 جملے، جیسا اردو میں جملے ہوتے ہیں نا، 3 جملے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا، یہ تمہارا دین ہے. اب یہ 3 جملے ہو گئے. پہلا جملہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا. نمبر 2، اللہ نے اپنی نعمت دین تمہیں دے دی، اور وہ دین کی نعمت کون سی ہے؟ وہ اسلام ہے. اب ان تینوں جملے میں معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے 2 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام کے سامنے پچھلی آنے والی امت کو اور اس وقت کے صحابہ کرام کو یہ بات بتا دی کہ میں تمہارے اندر دین کی نعمت قرآن کی شکل میں اور اپنی سنت کی شکل میں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ 2 چیزیں، جو دین مکمل ہو گیا قرآن کی شکل، سرور کائنات کے ارشادات کی شکل، آپ کے ارشادات قرآن کی تفسیر جن کو ہم حدیث کہتے ہیں. اللہ نے سنت کو 2 نعمتیں دی، ایک نعمت قرآن کی اور ایک نعمت حدیث کی. اب اس 2 نعمتوں کو اس امت نے آگے پھیلایا. صحابہ کرام مخاطبین اولین پہلے مخاطب تھے. انہوں نے جب حضرت سے یہ بات سن لی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اسلام قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں ہمیں حضرت نے دے دیا ہے، اب ہم نے اس کو دنیا تک پھیلایا. اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے پھر ایک دین کو ہم تک پہنچا دیا. اور آج دیکھتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ سعودی عرب سے کتنا دور علاقہ ہے، آج یہاں بھی وہ نعمت، دین کی نعمت قرآن کی شکل میں اس کی آواز یہاں بھی آ گئی. تو ہم نے اس امت کو اللہ نے جو 2 نعمتیں دی ہیں ان کی ہمیں حفاظت کرنی. یہ دینی ادارے، مساجد، مسلمانوں کی یہ آبادیاں، یہ کیا کریں گی؟ قرآن اور سنت کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے. اب یہ مسلمان امت مسلمان مدرسے قائم کرے گی، دینی ادارے قائم کرے گی، مساجد بنائے گی. کچھ کام کرنے والے ہوں گے، کچھ ان کی مدد کرنے والے ہوں گے. عوام کا کام ہے ان دینی اداروں کی مدد کرنا. سرمایہ داروں کا کام ہے اپنا سرمایہ ان دینی اداروں میں خرچ کریں
تاکہ امت مسلمہ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان کی نعمت کی حفاظت کرنے والے علماء اور حفاظ کرام ان کی خدمت ہو سکے، کیونکہ عوام سارا کام نہیں کر سکتی، عوام نے ذمہ داری بھی کرنی ہے۔ یہ بات کرنا وہی ہو گیا، یہ کام بھی تو عوام نے کرنا ہے، بلڈنگیں بھی عوام نے بنانی ہے، ڈاکٹری بھی عوام نے کرنی ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے کہ جو دین کی حفاظت کرنے والے ادارے اور مساجد ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں اور اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہاں کے بچے ہیں یہ آپ کا مستقبل، یہ بچے آج 6 سال کی عمر 10 سال کی عمر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے قرآن کے بچے 14 سال کی عمر کے ہیں، یہ آپ کا مستقبل ہے، اس امت کا مستقبل ان بچوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے میری تمام اولاد سے بھی گزارش ہے، کچھ باتیں آدمی ذوق کے لیے سنتا ہے یا سنتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے جی، یہ مقرر آواز کیسی بول رہے تھے، میرے بزرگوں بات اس لیے نہ سنا کریں آپ کہ خوبصورتی ہے یا نہیں ہے، جوش ہے یا نہیں ہے، یہ استاد شاگرد کا کام ہے۔ آپ افہام و تفہیم کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں صرف اپنا حضرات سے گزارا کرنا چاہتا ہوں، ایک تو دین کے ساتھ وابستہ ہمارا تھوڑا بھا ہے، ان کی بات نہیں ہے، عوام کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو موجودہ دور کے اندر گمراہی سے بچانے کے لیے مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بچوں اور بچوں کی، تو انہیں دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، مساجد کے ساتھ منسلک رکھیں، دینی اداروں کے ساتھ منسلک رکھیں، تاکہ ان کا دین محفوظ ہے اور ہمارا دین محفوظ ہے۔ اس امت کی ذمہ داری دین کی حفاظت ہے، اور دین کی حفاظت کس طرح ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کو زیادہ نئی دنیا میں اس وقت گمراہی کا جال بچایا جا رہا ہے، دنیا کو دین سے دور کرنے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت غیر مسلم اقوام سب سے بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر فرقہ بندی میں مبتلا کر کے اسلام کو بدنام کر کے علماء سے، مساجد سے علماء کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ مساجد کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، علماء کے زیادہ قریب ہوں گے، آپ کی انشاءاللہ حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ دنیا اس وقت بہت بڑی گمراہی کی طرف جا رہی ہے، غیر مسلم اقوام کی سر گھڑ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سب سے بڑا اسلام کا گڑھ ہے، جہاں آزادانہ طور پر اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، اسلام پر عمل ہوتا ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، اور آزادانہ طور پر قرآن سنت بیان کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان میں یہ حالات نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی حفاظت اگر چاہتے ہیں اپنے اولاد کی، تو انہیں آپ مساجد اور دینی اداروں کے ساتھ وابستہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔ میں انہیں الفاظ پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو آپ نے زندگی کے آخری حجت الوداع میں کہی ہے، آپ بھی اپنے پلے پہنچ کر جائیں۔ دین مکمل ہے، دین اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اسی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک چند طلباء کرام ہیں، ان کی دستر بندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، وہ ان کے سامنے بیانات ہوں گے، آپ توجہ کے ساتھ ان کے بیانات کو بھی سننے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔